کیا پی ٹی آئی کی طرف سے ایکسپیکٹیشن ہے، کدھر جا رہی ہے پارٹی؟ مظہر صاحب دیکھیے، پی ٹی آئی پہلے بھی یہی لگ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو یہ جو 9 نومبر کی ہائپ بنائی تھی وہ ثوابی جلسے کی، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی اسپیسیفک ڈیڈ لائن دی جائے گی، کوئی اسپیسیفک تاریخ دی جائے گی۔ اس میں وہ کامیاب بظاہر نہیں نظر آ رہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ انہوں نے نومبر تو کہا ہے، لیکن ایگزیکٹلی کون سے نومبر کی کون سی تاریخ سے تحریک شروع ہوگی اور کس طرح شروع ہوگی، وہاں مجھے پی ٹی آئی اپنی کنفیوز نظر آتی ہے۔ لیکن وہ ظاہر ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے چل کے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی دونوں محاذ پہ چیز ہوگی۔ ایک یہ کہ پی ٹی آئی چاہے گی کہ لیگل محاذ پہ، کیونکہ دیکھیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نسیم، کے لائرز کی تحریک نہیں چل پا رہی۔ آپ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہوئے کتنے دن ہو گئے، لائر نے اعلان کیا تھا، نہ ایک بوائیکاٹ ہوا ہے، نہ ایک کوئی ریلی ہوئی ہے، نہ ایک کوئی اس طریقے سے چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو جو ہم نے 2007 کی تحریک کی تھی اس کے مقابلے میں لگ یہ رہا ہے کہ لائرز کافی حد تک تقسیم نظر آتے ہیں اس معاملے پہ۔ حالانکہ وہی کیریکٹرز ہیں، علی احمد کرد ہو گئے، منیر ملک ہو گئے، وہ سارے لوگ وہی ہیں، لیکن مجھے وہ ابھی تک لائرز کی تحریک کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی، ماں سوائے اس کے کہ چند ایک بیانات آ جاتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ لیگل فرنٹ پہ بھی وہ کیا جائے، پولیٹیکل فرنٹ پہ کیا تحریک انصاف کی اگین وہی سوال آتا ہے جو ہمیشہ آتا ہے، کیا تحریک انصاف جو اب تک کسی تحریک کو چلانے میں ناکام رہی ہے، کیا کوئی مختلف چیز اب کرنے جا رہی گی؟ کم سے کم کل کے جلسے سے وہ تاثر نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے کوئی تاریخیں نہیں دی کہ اس تاریخ کو یہ ہو۔ اور یہی ہوا کہ کل جب سی ایم کے پی کے نے تقریر کی، لوگ تھے وہاں، کے پی کے لوگ تھے، باقی راستے بند تھے اور لوگ نہیں آ پائے، لیکن کے پی کے کی طرف سے جو لوگ آئے وہ کافی تھے۔ لیکن جو لاہے عمل کے حوالے سے ہوا وہ یہ کہ انہوں نے یہی کہا سی ایم کے پی کے نے کہ جی نومبر میں اب عمران خان دیں گے کال کہ نکلے لوگ، اور پھر ہم نکلیں گے تو ہم عمران خان کو لے کر ہی واپس آئیں گے اور کال ہوگی نیشن وائڈ۔ تو اب یہ اس طرح والی کال دینا جو کہ ایک براڈ یعنی ایک لاہے عمل کہہ سکتے ہیں اس کو، اصل میں کوئی ایکشن اور حکمت عملی تو نہیں کہہ سکتے، ایک براڈ تھرسٹ ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے اور کیا پی ٹی آئی کی طرف سے ایکسپیکٹیشن ہے، کدھر جا رہی ہے پارٹی؟ مظہر صاحب دیکھیے، پی ٹی آئی پہلے بھی یہی لگ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو یہ جو 9 نومبر کی ہائپ بنائی تھی وہ ثوابی جلسے کی، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی اسپیسیفک ڈیڈ لائن دی جائے گی، کوئی اسپیسیفک تاریخ دی جائے گی۔ اس میں وہ کامیاب بظاہر نہیں نظر آ رہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ انہوں نے نومبر تو کہا ہے، لیکن ایگزیکٹلی کون سے نومبر کی کون سی تاریخ سے تحریک شروع ہوگی اور کس طرح شروع ہوگی، وہاں مجھے پی ٹی آئی اپنی کنفیوز نظر آتی ہے۔ لیکن وہ ظاہر ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے چل کے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی دونوں محاذ پہ چیز ہوگی۔ ایک یہ کہ پی ٹی آئی چاہے گی کہ لیگل محاذ پہ، کیونکہ دیکھیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نسیم، کے لائرز کی تحریک نہیں چل پا رہی۔ آپ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہوئے کتنے دن ہو گئے، لائر نے اعلان کیا تھا، نہ ایک بوائیکاٹ ہوا ہے، نہ ایک کوئی ریلی ہوئی ہے، نہ ایک کوئی اس طریقے سے چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو جو ہم نے 2007 کی تحریک کی تھی اس کے مقابلے میں لگ یہ رہا ہے کہ لائرز کافی حد تک تقسیم نظر آتے ہیں اس معاملے پہ۔ حالانکہ وہی کیریکٹرز ہیں، علی احمد کرد ہو گئے، منیر ملک ہو گئے، وہ سارے لوگ وہی ہیں، لیکن مجھے وہ ابھی تک لائرز کی تحریک کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی، ماں سوائے اس کے کہ چند ایک بیانات آ جاتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ لیگل فرنٹ پہ بھی وہ کیا جائے، پولیٹیکل فرنٹ پہ کیا تحریک انصاف کی اگین وہی سوال آتا ہے جو ہمیشہ آتا ہے، کیا تحریک انصاف جو اب تک کسی تحریک کو چلانے میں ناکام رہی ہے، کیا کوئی مختلف چیز اب کرنے جا رہی گی؟ کم سے کم کل کے جلسے سے وہ تاثر نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے کوئی تاریخیں نہیں دی کہ اس تاریخ کو یہ ہوگا، اس تاریخ کو یہ ہوگا۔ بالکل، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی
کلیئرٹی کوئی نہیں آئی, کوئی ایک جیسے بڑا اسپیسیفک ایک انتظار تھا شوکت اس کا کہ وہ جی اسپیسیفک چیز کہیں گے, اسپیسیفک ڈیٹ کہیں گے, اور جیسے مظہر کہہ رہے ہیں کہ جی ایک انہوں نے بڑی ہائپ بنانے کی کوشش کی. سچ بات تو یہ کہ ہائپ بھی نہیں بنی, اندر خانے ان کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں جی کچھ ابھی کرنا نہیں زیادہ. تو شوکت آپ اس معاملے کو کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے بارے میں یہ ہم سوچیں کہ پی ٹی آئی بالکل وہ آخری مارکے کے طور پر چیز کو لے آئی ثوابی جلسے میں, تو وہ چیز تو نہیں تھی. پہلے بھی جو جلسہ ہوا اسلام آباد میں سنجانی میں, اس میں بھی پنجاب نہیں آیا تھا, اور یہاں ثوابی میں بھی کل تو پرسوں کہا گیا کہ جی ہمارے کل کے جلسے میں یعنی گزشتہ روز والے جلسے میں پنجاب کے بہت سارے لوگ آئیں گے. پنجاب کے قافلے نہیں نظر آئے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ جو پولیٹیکل ڈسپینسیشن ہے اس وقت, اس میں پی ٹی آئی مکمل طور پر ایک سٹیک ہولڈر ہے. اس میں کمی صرف یہ ہے جو کل ریزوننس بھی آئی جس کی اس جلسے میں ثوابی والے میں, کہ پوری تقریر جو تھی علی امین خان گنڈا پور صاحب کی یا پھر بیرسٹر گوہر خان صاحب کی, وہ سنگل فوکس تھی کہ خان صاحب کی رہائی. اب خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ احتجاج بھی اسی طرح چلتے رہیں گے, اور پہلے بھی کہا گیا تھا کہ 15 دن میں آ کر اڈیالہ جیل سے ان کو نکالیں گے. لیکن ایک احتجاج والا کمپوننٹ ہے, مت ہمیں بھولنا چاہیے کہ لیگل کمپوننٹ بھی وہ چلا رہے ہیں. ابھی ایک اسی کیس میں ان کی جو بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے بشرا بیگم صاحبہ اور بانی پی ٹی آئی خان صاحب کا. اور تیسرا کمپوننٹ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ 20 جنوری کو, جو مدر صاحب بھی اشارہ پتہ نہیں اس طرف کر رہے تھے یا نہیں, لیکن میں کھل کے بات کر دیتا ہوں کہ جو تیسرا ایلیمنٹ آیا, جو نئی چیز مدر صاحب بات کر رہے تھے یا اشارہ دے رہے تھے, ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے. اب تو کوئی شک نہیں ہے کہ 20 جنوری کو وہ اوتھ لیں گے, اور مجھے یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ضرور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی طرح سے وہ ضرور بات کریں گے. جو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے صدر تھے تو میں ان کو فالو کرتا رہا, یا ابھی جب وہ صدر نہیں تھے آؤٹ آف دا وے بھی وہ خان صاحب کی بات کر جاتے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جیسے گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ بالکل ڈیڈ سائلنس ہوگی, ادھر سے کوئی بات نہیں ہوگی. I'm sorry, میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ضرور کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے یا جو بھی کرنا چاہیں. ہاں, جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ بالکل ہی ڈونلڈ ٹرمپ اوپر بیٹھ جائے گا, اور جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا کہ خان کو نہیں نکالتے تو میں جو ہے نا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, ایسا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اس ریجن میں اب جو امریکن انٹرسٹ افغانستان کی وجہ سے تھا وہ تو شفٹ ہو چکا. وہ یوکرین کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ بند کرانے کے چکر میں ہے, تو افغانستان کو تو ویسے ہی وہ بھول چکے ہیں. اس لیے کوئی بہت زیادہ پریشر نہیں ہوگا, لیکن بالکل مکمل اگنور بھی نہیں کیا جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف. ٹھیک. اور آپ کا خیال ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کی اپنی حکمت عملی کا تعلق ہے, ایک نیازی صاحب, وہ اس میں کوئی ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی زیادہ ایک انرجی ڈلی ہے, کوئی زیادہ ایک یعنی مثبت کیا کہیں, کوئی اتنا ایک سیٹ انہوں نے کوئی ٹارگٹ نہیں رکھا ڈیٹ وائز. ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور خاص طور پہ بات کریں گے کہ ٹرمپ اور پاکستانی سیاست پر بھی. اسٹے ود اس.